سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، سفر نہیں، سیر کروائی، پھر ٹھہر ٹھہر کے کروائی۔ اور سفر میں ہوتا ہے بندہ ایسے رکھا تو جناب وہ ہو گیا، سیر ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا جاتا ہے ادھر سجے کی آ رہا ہے، کھبے کی آ رہا ہے، فلاں کی آ رہا ہے، فلاں، یہ سیر ہوتی ہے، ہر بندے کے دل میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں نا جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیر کی تو آپ نے فرمایا جب میں معراج پہ جا رہا تھا نا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ رب نے شان نے بھی کی، پھر زمین کے اوپر والے احوال نہیں، اللہ نے زمین کے نیچے والے احوال بھی اپنے حبیب کے سامنے رکھ دی، صرف اوپر والے نہیں، ہم تو اوپر والوں کو بھی نہیں جلدی مانتے، رب نے تو زمین کے نیچے والے احوال بھی بتا دیے۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے ایک ٹہنی کو توڑا اور قبر پہ لگایا، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہے گی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، اور اس کے صدقے قبر والے کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ہلکا وہ اس کو کر دے گا، اس کے عذاب میں کمی آ جائے گی، اس کی پکڑ میں کمی آ جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمین کے نیچے والے احوال بھی بتا دیے کہ نیچے کیا کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کس کو انعام دیا جا رہا اور کس کو عذاب دیا جا رہا۔ میرے نبی نے فرمایا جب میں معراج پہ جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں، محال میں نہیں، کہاں پہ، اور بولو تو صحیح ہے، قبر میں کیا کرتے دیکھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، محدثین لکھا کہ جو عمل جس سے پیار ہوتا ہے اللہ قبر میں بھی عطا کر دیتا ہے، جس عمل سے پیار، اگر آپ کو نماز سے پیار ہے تو اللہ عطا کرے گا۔ نبیوں کو سجدوں سے پیار ہی بڑا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکنے سے پیار ہی بڑا ہوتا ہے، وہ سجدوں کو پسند ہی بڑا کرتے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ اب جو نماز پڑھتا ہے نا وہ یوں سمجھیں وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مطلب وہ ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا۔ آپ واقعی اگر عاشق رسول ہیں، آپ نبی کے ماننے والے ہیں اور آپ نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، پھر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہم اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ کوشش ہوتی نا یار میرا استاد خوش ہو جائے، میرے والد خوش ہو جائیں، ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے کہ میں یہ کام کروں گا۔ میرے نبی کو ٹھنڈ پہنچانی ہے نا تو پھر سجدے کرنا پڑیں گے، پھر نمازوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب عبدہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا حبیبہ رسولہ محمد، آپ نے نام نہیں لیا، اللہ نے عبد فرمایا، عبدیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کے میں سوال ہوتا ہے کہ یار اتنا بڑا نبی اور عبدیت، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ انسان کا سب سے بڑا وصف جو ہوتا ہے نا وہ عبدیت کا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا وصف جو ہے انسان کی سب سے بڑی خوبی اللہ کا بندہ بننا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ عبد کا لفظ خالصتاً بغیر نسبت کے اگر کسی ذات کے لیے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے لیے کیا، وہ دوحا کے چہرے والے کے لیے کیا۔ دیگر انبیاء کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان الفاظ کا استعمال کیا، لیکن آپ ان الفاظ کو دیکھیں گے اب جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آیا، ایک سبحان الذی اسری بعبدہ، دوسرے مقام پہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ہم نے اپنے بندہ خاص پر کتاب کو نازل کیا۔ اور سورہ فرقان میں رب کائنات نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے فرقان عطا کیا، نازل کیا اپنے بندہ خاص پر۔ اور سورۃ النجم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کرنا تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص کی طرف وحی کر دی۔ یعنی جب نبی کے لیے لفظ استعمال ہوا تو عبدہ کا لفظ استعمال ہوا، اور جب دیگر انبیاء کے لیے نازل ہوا عبد کا لفظ، آپ سورہ مریم پڑھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ذَكَرَ رَحْمَتُ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، جب حضرت زکریا کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا تو عبد کے فوراً بعد حضرت زکریا کا نام بھی آ گیا۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عندنا داؤد، کہ اصبر علی ما یقولون، تو صبر کر یہ جو لوگ کہتے ہیں، واذکر عبدنا، اور تو یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو۔
تاکہ جب خالی بندہ کہا جائے تو نبی کی طرف ذہن جاتا، اور جب دیگر انبیاء کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، جس نبی کے لیے بھی استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس نبی کا فوراً تذکرہ کیا۔ اب اس میں بھی محققین نے جو تھی حقیقتیں بتائیں، فرمایا کہ دیگر انبیاء کو اپنے نفس کا خیال تھا، اپنے نفس کا خیال تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو فنا کر کے فنا فی اللہ ہو گئے، فنا فی اللہ، اپنی ذات کا خیال تک نہ رہا۔ اس لیے آپ شفاعت کبریٰ والی حدیث کا مطالعہ کریں کہ جب لوگ جائیں گے تو سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوگی جو اس وقت بھی کہے گی کہ آؤ انا لہا، میری طرف آؤ، میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، امتی امتی، یا رب کریم میری امت، میری امت۔ اس وقت اپنی ذات کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا، جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی ذات کو فنا فی اللہ کر دیا۔ رب کی رضا میں ایسے راضی ہوئے کہ پتھر بھی برسائے گئے، حالت نماز میں اوجریاں بھی رکھی گئیں، شہر سے ہجرت کرنے پہ مجبور بھی کیا گیا، دندان مبارک کو شہید بھی کیا گیا، حملے بھی کیے گئے، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا، ہر حال میں سجدہ ریزیاں کی، ہر حال میں رب کی رضا میں راضی رہے، اتنا فنا فی اللہ ہو گئے، اپنی ذات کا خیال ہی نہ رہا۔ تو رب نے فرمایا یہ میرا سچا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ لوگوں تم میں وہ عبودیت نہیں، میرا وہ شرف نہیں، تم بندے تو میرے بندے ہو، غلامی کسی کی کرتے ہو، بندے تو تم میرے ہو لیکن سجدوں سے جی چراتے ہو، بندے تو میرے ہو حکم میرا نہیں مانتے، بندے تو تم میرے ہی ہو لیکن قرآن پڑھنے سے کتراتے ہو۔ یعنی عبودیت بندے تو ہم بھی ہیں، لیکن وہ عبودیت کامل نہیں ہے جو عبودیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ پتھر کھا کے بھی وہ رب کا شکر ہی ادا کرتا، وہ تو لو لہان ہو کے بھی رب کا شکر ادا کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، اور یہ